ویلکم ٹو قرآنک نالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز میں اتنا انکانشیس، کیئر لیس اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بھول جائے کہ ہم کس رکعت پر تھے، اور اس سے بچنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ ہر رکعت کی صورت فکس کر لیں، یعنی پہلی رکعت میں کوئی اور صورت پڑھیں، دوسری میں کوئی اور تیسری میں کوئی اور، چوتھی میں کوئی اور پڑھیں۔ اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کس رکعت پر تھے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو کا طریقہ آپ کے پاس موجود ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سجدہ سہو کیا ہے۔ سجدہ سہو بھول جانے کا سجدہ ہے، یعنی اگر نماز میں آپ کو کسی حوالے سے شک ہو رہا ہے کہ یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے کم رکعت پڑھی ہیں، یا یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ رکعت پڑھ لی ہیں، یا یہ شک ہوتا ہے کہ فلاں رکعت میں نے پوری نہیں کی، تو سجدہ سہو ان تمام شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ہم نے نماز میں گڑبڑ کر دی ہے، اور اکثر اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نماز کی کس رکعت پر تھے۔ تو جب ایسا ہو تب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو شک پڑے کہ آپ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ جناب عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت پڑھے اور 2 سجدے کرے، جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو سلام سے پہلے۔ اگر اس کی یہ رکعت 5ویں ہوئی تو ان سجدوں کے ساتھ مل کر جفت ہو جائے گی، اگر چوتھی ہوئی تو یہ سجدے شیطان کی رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اب آتے ہیں سجدہ سہو کے طریقے کی طرف۔ نماز میں ہی سجدہ سہو کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں اور بھول کر 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت بغیر تشہد پڑھنے لگتے ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنے کے دوران ہی اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں پڑھی اور ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہوں، تو آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اس تشہد کو پورا پڑھنے کے بعد، یعنی اتحیات، درود شریف اور جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں کرنا، بلکہ نماز کے سلام سے پہلے سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلا سجدہ کرنا ہے سجدہ سہو کا، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے اور ایسے ہی سہو کا دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر یہ دونوں سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا پہلا طریقہ۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ نماز کے دوران ہی ہو جائے تو نماز میں ہی سہو کے سجدے کرنے ہیں۔ ایسے ہی اگر 3 رکعت نماز ہے اور اس میں سے آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کہنا بھول گئے ہیں تو تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ کر سلام نہیں پھیر لینا، بلکہ پہلے سجدہ سہو کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اگر غلطی سے زیادہ رکعت پڑھ لیں تو آپ نے سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھنے کے دوران اندازہ نہ ہو کہ آپ نے رکعتوں میں غلطی کر دی ہے، اور نماز پوری ختم کر لینے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ آپ نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو فوراً سجدہ سہو کریں۔ اب اس کے لیے آپ کو تشہد وغیرہ نہیں پڑھنی، بس آپ کو بیٹھ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلا سجدہ کرنا ہے، پھر اٹھ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی سے رکعت بھول جائیں یا کم ہو جائیں تو آپ نے سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟
اب مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز ہے لیکن آپ بھول کر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار ہمارا دھیان بالکل نہیں رہتا، ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے بعد اگر یاد آ جائے کہ مجھ سے 2 رکعت مس ہو گئی ہیں تو پہلے وہ 2 رکعت پڑھنی ہیں آپ نے جو مس ہو گئی تھی، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے اور پھر 2 سجدے سہو کے کرنے ہیں جیسے پہلے کیے تھے، پھر سلام پھیر لینا ہے۔ ایسے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آگے آتا ہے کہ سجدہ سہو میں تکبیر کہنا لازمی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازیں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہتے تھے وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں۔ ذو الیدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ اگر یہ ہی یاد نہ رہی کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 تو کیا کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کرو۔ اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو بیٹھے بیٹھے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اب اس صورت میں کہ آپ کو 2 اور 3 رکعت کے درمیان شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3، تو اس صورت میں آپ سب سے کم شک والی رکعت کو مانیں، یعنی اگر 2 اور 3 میں کنفیوز ہیں تو آپ کو 2 رکعت کو مانیں گے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اور پھر جو تیسری رکعت رہ گئی ہے اس کے لیے سجدہ سہو کریں گے۔ کیسے؟ بالکل اسی طرح جیسے سجدہ سہو کا طریقہ اوپر بتایا گیا ہے۔ اگر تو یہ نماز کے دوران غلطی یاد آ جاتی ہے تو نماز میں ہی سجدہ سہو کریں گے، اور اگر نماز ختم کر لینے کے بعد یہ یاد آتا ہے تو نماز کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر سجدہ سہو نماز کے بعد کرتے ہیں آپ تو اس نماز کا وقت ابھی ہونا چاہیے۔ اگر نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ سجدہ سہو نہیں کر سکتے۔ سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں پڑھتے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا اور سہو کا پہلا سجدہ کرنا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی جگہ پر واپس آ جانا، پھر دوبارہ سہو کے دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی جگہ پر واپس آ جانا، اور پھر سلام پھیر لینا جیسے نماز کے اختتام میں سلام پھیرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ نماز کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ زیادہ رکعت پڑھی ہیں، کم رکعت پڑھی ہیں، کوئی رکعت بھول گئے ہیں تو نماز کے فوراً بعد 2 سجدہ سہو کر لیں اور یوں نماز میں کوئی شک نہ رہنے دیں۔